ہم نے آج بات کرنی ہے اپنے کرکٹ انفراسٹرکچر کی، اور مجھے بڑے فون کالز آئے مختلف لوگوں سے کہ آپ یہ نہ کریں پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں. پیچھے جب آپ بات کرو گے نا تو پھر وہ بڑی دور تلک جاتی ہے. بٹ آئی ایم انویسٹیگیٹنگ. وہ پتہ لگ جاتا ہے پیچھے. جاوید میاں داد، اس کے پاس کوچنگ کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں جا کے کامنٹری کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کیوں نہیں کرتے کامنٹری؟ اب وہ والا زمانہ نہیں رہا. آپ کی انڈیا کے ساتھ سچویشن اس طرح کی ہے. اب انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کیا ہے. پیجے میں آپ کو بتاؤں گا یہ نیکسٹ شو میں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. عامر سہیل، پاکستان کے سابق کرکٹ کیپٹن، میرے ساتھ آج موجود ہیں. ان کی آپ نے پہلے باتیں سنی اور مجھے بڑے فون کالز آئے مختلف لوگوں سے کہ آپ یہ نہ کریں پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے صرف ایک جواب دیا، یا تو پھر آپ بھی چور ہیں اور آپ مجھے بھی چور بنانا چاہتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں تو پھر آپ مجھے بھی جھوٹا بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو لے آئے، آپ آ جائیں. میں نے تو ایک عامر کے ساتھ پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی ہی وانٹس ایوری بڈی کہ یہ جو گند ہو رہا ہے اس کو ختم کر دو، سب بیٹھ جاؤ اینڈ لیٹس اس کو فنش اٹ آؤٹ. کیونکہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے. نقصان کس کا ہے؟ نیا جنریشن سے جو بچہ اٹھ رہا ہے، سپورٹس کے اندر جا رہا ہے، وہ ایک بدنامی کا ایک پلیٹ فارم لے کے جا رہا ہے باہر. کیونکہ اس کو، جیسے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کوئی بھی ہوتا ہے، او یو کم فرام دا چیٹنگ کنٹری، او یو کمنگ فرام دیر. تو مجھے تو پتہ ہے ان کو کیسے جواب دینا ہے. یہ بیچارہ جب جائے گا اس کو تو اتنا ڈیمورلائز کر دیں گے اور کانشینس کر دیں گے کہ وہ بچہ جواب ہی نہیں دے سکے گا، وہ سائیکلوجیکلی فارغ ہو جائے گا. سو وی نیڈ ٹو فنش آل آف دس. آج ہم تھوڑی سی اس پہ بھی کریں گے، لیکن ہم نے آج بات کرنی ہے اپنے کرکٹ انفراسٹرکچر کی، اور آف کورس اپوائنٹمنٹ آف پیپل ان دا بورڈ. یہ بڑی ضروری ہے. میں اگر ایک ترخان ہوں تو میں جا کے لگ جاؤں کرکٹ بورڈ کے اندر ایز لیٹس سے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، احسان مانی از اے ویری ڈیئر فرینڈ. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کوئی لگ جائے تو پھر کیا ہوگا مجھے بتا دو آپ. کوئی سائیکل ریپیئر کرنے والا وہ چیف سلیکٹر لگ جائے پھر کیا ہوگا. سو وی نیڈ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ویئر ایور اٹ از ان دس کنٹری. میں تو سیکٹری لیول پہ بھی بات کرتا رہتا ہوں پولیٹیکلی کہ بھائی آپ ان لوگوں کو وہاں سیکٹریز لگائیں جن کی ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر. ہمیں فائدہ ہی ہوگا نا یار ملک کا، اور کیا ہوگا مجھے بتا دو. سو دس از ویئر وی اینڈ اپ. لیکن عامر یہ جو آپ پہلے جو انفراسٹرکچر ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہاؤ ڈو وی امپرووائز دیٹ؟ ہم نے تو سولوشنس پہ جانا ہے. دیکھیں پیچھے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ 70 سے پہلے کی بات کریں، جو گراؤنڈز پاکستان میں اویلیبل تھیں کنٹونمنٹس میں اور جگہ کے اوپر، وہ سارا گورا چھوڑ کے کیا ہوا تھا. ہماری کوئی اس میں نئی ڈیولپمنٹ بہت کم تھی. اس کے بعد یہ جو آپ نے ایک آپ کہیں کہ براج ایک آئی ہے جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، آپ یہ دیکھیں کہ ادھر جو نارمز جو پوری دنیا میں فالو کیے جاتے ہیں، SOPs فالو کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ پلینگ ایریاز ہونے چاہیے، پلینگ گراؤنڈز ہونے چاہیے. اب آپ کے پاکستان کی جو نیشنل گیم ہے وہ ہاکی، اس کے بعد موسٹ پاپولر گیم از کرکٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ انفورس ہوا ہے کہ لازمی آپ نے ہر علاقے میں جو ہے گراؤنڈ بنانی ہے. آپ مجھے بتا دیں بڑی سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے کوئی گراؤنڈ؟ کوئی جب یہ والا ہوگا تو پھر آپ سپورٹس کی جو ترقی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بالکل ارریلیونٹ بن جاتی ہے نا یار. پیچھے جب آپ بات کرو گے نا تو پھر وہ بڑی دور تلک جاتی ہے. سو بیسکلی آپ کو جو ہے ابھی آپ نے غلطیاں تو کر دی ہیں. آپ نے امپرووائز کس طرح کرنا ہے. آپ نے وہ جو انفراسٹرکچر کو اگر جو نان اویلیبلٹی ہے اس کو اوور کم کس طرح کرنا ہے، کون سا آئیڈیا لے کے آنا ہے کہ جو لیک آف انفراسٹرکچر ہے وہ ہماری سپورٹس کو ہیمپر نہیں کرنا. یہ سوچنے والی بات ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتی. نظر نہیں آتا. اب آپ مجھے ایکسپلین کریں کیونکہ یہاں تو ٹائم ہمیشہ تھوڑا ہی رہے گا. ندیم خان، یہ جو بتایا جا رہا ہے، آئی ایم ناٹ ویری ویل ورسڈ ان ٹو دس بٹ آئی ایم انویسٹیگیٹنگ کہ کسی نے کوئی امتحان نہیں دیا اس کے یہ ٹیسٹ کے اندر اور ان کے 25 مارک آئے اور آپ نے ان کو کوچ لگا دی.
پیچھے دیکھو مجھے تو اس کی ورکنگ کا بالکل نہیں پتا. I haven't worked with him. I haven't seen him working anywhere. یہ لاسٹ ایک دو سالوں میں جو ہے he's a good fellow. He's a good fellow. نام آنا شروع ہوا ہے. میرے ساتھ ٹور بھی ایک دو کیے ہیں. He's a decent fellow. کا ٹور تھا. بیسکلی پیچھے یہ سارا جو جاتا ہے, آپ ندیم خان کو کیا کہو گے؟ اگر آپ, میرے پاس بھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز آئے ہوئے تھے کہ فیل ہو گئے اور یہ وہ ہو گیا. بات یہ ہے, ندیم خان از ناٹ ٹو بی بلیمڈ. جو لوگ لے کے آ رہے ہیں ان سے کویشچن ہونا چاہیے. وائی وی ایکچولی سبجیکٹنگ ندیم خان. مجھے چونکہ اس کی ورکنگ کا نہیں پتا تو اس لیے میں اس کے اوپر, جس کو اپرچونٹی ملے گی وہ جائے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جاب ڈسکرپشن کیا ہے, آپ نے کیا چیزیں سامنے رکھ کے کینڈیڈیٹس کے انٹرویو لیے ہیں, کیا چیزیں آپ کو امپریس کی ہیں کینڈیڈیٹ کی, جس سے کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ فلفل ہوگا, جس سے آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ میٹ ہوں گے. یہ تو سارا کچھ جو ہے پیچھے ابھی ہم لوگ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. جب تک پاکستان کرکٹ بورڈ, آپ کے تیر کو میں نے یہاں پکڑنا ہے. جی بتائیں. آپ اور میں ہم ایک پروگرام کر رہے تھے یہ PSL کے اندر, آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا یہ آ رہا ہے. آپ کو کیسے پتا تھا؟ وہ پتہ لگ جاتا ہے پیچھے ساری چیزوں کا. یہ ساری چیزیں کیسے پتہ ہے کہ مصباح کا ایک اور ایک کوآرڈینیٹر آ رہا ہے؟ نہیں, وہ پتہ لگ جاتا ہے پیچھے, کوئی بات چھپی نہیں رہتی. لیکن بات جو کرنے والی ہے کہ PCB کا ویژن کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ان کے ویژن کے مطابق یہ بندہ جو ہے وہ فال ان کرتا ہے. اگر تو وہ ان کا ویژن ہے اور فال ان کرتا ہے تو وی ہیو ٹو گیو ٹائم. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ویژن ہے PCB کا. مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی کرائٹیریا رکھ کے انٹرویو بھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ رکھ رہے ہیں کسی کو ہائی پرفارمنس, ٹھیک ہے, اب اس میں جو آیا ہوا ہے ہائی پرفارمنس کے لیے آپ رکھ رہے ہیں. اگر ڈائریکٹر گیم ڈیولپمنٹ ہوتا تو چلو آپ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریشن کرنی تھی. اب ہائی پرفارمنس ڈائریکٹر رکھ رہے ہو تو اس کی ان پٹ تو ہوگی. اب جس بندے نے اپنے وہ پورے ہی نہیں کیے تو وہ اس نے آپ کو امپریس کیا ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر کہوں گا میں اتنا زیادہ اچھے طریقے سے نہیں جانتا اس کی ورکنگ کو. لیکن فرام دی آؤٹ سائڈ اگر آپ کو کہا جائے کہ کیا نہیں, دیکھیں نا, اب ایک سیکنڈ, اب آپ بات ہی کر رہے ہیں پیچھے ہم لوگ, ہم بات یا بڑے تو ٹیکنیکل کر جاتے ہیں. میرا دوست جاوید میاں داد, اس کے پاس کوچنگ کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو کوچ لگایا. دیکھیں پیچھے بات سمپل سی ہے, آپ نے ایکسپرٹیز کو دیکھنا ہے نا. کوچنگ کا جو کورس ہے وہ کرنا اچھی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا بھی ایکیومن ہونا چاہیے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فار اے پلیئر کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اوکے میں نے یہ والی کرکٹ کھیلی, میں نے یہ اچیو کیا, میں کیا کرتا کہ میں اس سے زیادہ اچیو کر سکتا تھا, ویئر واز آئی لیکنگ. ٹھیک ہے, آپ وہ سول سرچنگ کرتے ہو تو آپ کو کچھ جواب ملنے شروع ہوتے ہیں. پھر آپ 2-3 ٹیسٹ کیس رکھتے ہیں کوچ بننے کے لیے. اوکے یہ والا پلیئر ہے, یہ اچھا کیوں کر رہا ہے, یہ والا پلیئر جو ہے یہ اچھا کیوں نہیں کر رہا, اگر اس کو میں یہ والی ایڈجسٹمنٹ کراؤں گا تو کیا یہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. یو ہیو ٹو ورک آن دیز تھنگس. جب آپ کو آنسرز ملنے شروع ہو جاتے ہیں, دیکھیں پیچھے ایٹ ٹائمز آپ کو نہیں ضرورت کوچنگ کورسز کی. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی کوچنگ کورسز میں آپ مجھے یہ بتائیں, وی کا بتایا ہوا ہے کہ بلے کے اوپر جو ہے وی کدھر بننے ہیں, لیکن آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ وی کی ایکچولی یوسیج کیا ہے. سر مین چیز یہ ہے, مجھے بتائیں کسی نے بتایا آپ کو, کوئی کوچنگ مینول یہ بتاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں رب صاحب کو؟ بالکل, رب صاحب ماجد کا کوچ تھا, ماجد خان وہیں سے نکلا, عمران بھی نکلا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک ہی چیز بتاتا, کونی دکھاؤ. کونی دکھاتے ہو آپ کا بیٹ اندر آ جاتا ہے, آپ کا گیپ کوئی نہیں ہے بیٹ اینڈ پیڈ میں, بیسکس. لیکن پیچھے یہ بیسک ہے, لیکن چینج ہو گئی ہے نا. اب آپ یہ کہیں کہ کونی ادھر رکھنی ہے, جب آپ کونی ادھر رکھو گے تو یو آر لمیٹڈ پلیئر. آپ پھر صرف سیدھا کھیلنے والے پلیئر ہو نا. جب اب چینج ہو گیا نا, ماڈرن ڈے جو کنٹمپریری ڈیمانڈز ہیں وہ چینج ہے. جاپانی چائنی کرکٹ میں آ گئی, وہ آپ کو دیکھیں نا, اب آپ کو بیٹسمین شپ جو ہے وہ اب ڈیمانڈنگ ہے.
اس میں آپ نے نہ صرف کراؤڈس کو جو انٹرٹین کرنا ہے, آپ نے جو ٹیم کی آبجیکٹیوز ہیں ان کو بھی اچیو کرنا ہے, اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ آ گیا ہے. اب جب آپ کونی والی بات کر رہے ہیں نا, دس از آؤٹ آف دا ونڈو, اب وہ والا زمانہ نہیں رہا. دیکھیں بیٹ اینڈ وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی گرپ کے اوپر. اگر آپ کی گرپ ٹھیک ہوگی, آپ کی بیک لفٹ ٹھیک ہوگی, آپ اس طرح بلہ اوپر لے کے جاتے ہو, نیچے خود ہی پھینک دو, جب سیدھا آنا شروع ہو جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن دیکھیں نا بیک لفٹ کی بھی بات کی, پوری دنیا کہتی ہے جی زہر باز کا بیک لفٹ خراب, اس نے 274 271 کر دیا. دیکھیں ٹونی گریگ ایکسپوز ہوا ہے, اس کی بیک لفٹ یہاں سے آتی تھی. دیکھو اور شروع میں ہاشم آملہ کا بھی بڑا کہا گیا, اس کا بھی تھا, ٹھیک ہے, کتنا رنز کیا, لیجنڈ بنا کہ نہیں بنا. دیکھو پیچھے بیسکس آف دا گیم جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. امپرووائزیشن جو ہے وہ ہر چیز میں آپ کو جو ماڈرن ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ابریسٹ رکھنا ہے. ان لمیٹڈ اوورز نہیں, ایون ٹیسٹ میچ کرکٹ, ٹھیک ہے, ایون ٹیسٹ میچ کرکٹ. دیکھیں نا آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کو شروع میں یہ کہا جاتا تھا نا کہ یار جب آپ اننگ سٹارٹ کرو تو دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا گیپ رکھو, تو اس سے ذرا یہ ہے کہ آپ کی آرام سے, ٹھیک ہے, آپ کی فلوئنسی جو آپ سیٹ ہوتے جائیں, ہاتھ قریب کرتے جائیں. دیر واز اے ریزن فار اٹ کہ شروع میں آپ نے ہاتھ ذرا نیچے رکھنا, تو اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ کا جو باٹم ہینڈ ہے وہ ڈومینیٹ نہ کرے سم ہاؤ, آپ ٹاپ ہینڈ سے ہی کھیلو. سو یہ چیزیں جو ہیں ود ایکسپیرینس باہر آتی رہی ہیں. اب کوچنگ مینول جو ہے وہ پرانا والا اٹس آؤٹ آف دا ونڈو, اب نئی چیزیں انکارپوریٹ ہوئی ہیں. دیکھیں نا پہلے جو کہا جاتا تھا کرکٹ میں کہ کرکٹ از اے سائڈ آن گیم, لیکن بیسکلی نہیں اوپن نہیں, بیسکلی پیچھے جو بھی گیم فارورڈ مومنٹم والی ہے وہ سائڈ آن کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو پھر وہ پیٹر میگی کیا ہے, وین ان ڈاؤٹ گو فارورڈ. نہیں دیکھو نا, تو وائی یو ٹیل می. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ وین ان ڈاؤٹ گو فارورڈ کا مطلب یہ ہے فار اے بیٹسمین یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ نے کوشش کرنی ہے بیک فٹ کے اوپر کھیلو, کیونکہ بیک فٹ کے اوپر آپ کو زیادہ ٹائم ملتا ہے. اوکے, وین ان ڈاؤٹ جب آپ بیک فٹ کے اوپر کھیلنے کی کمٹ کر رہے ہو, وین ان ڈاؤٹ فارورڈ جا کے روک لو گیند. یہی تھا نا اس کا آئیڈیا, یہ تھا نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ماڈرن ڈے جب ماڈرن ڈے کیا, آپ ویو ریچرڈس کو دیکھ لیں, جو ٹاپ پلیئر آئے ہیں وہ سارے بیک فٹ کے پلیئر تھے. آپ ہمارے ویو تو دیکھیں نا وہ چھوٹی ٹانگ سے کھیلتے تھے نا, زیادہ تر ان کے شاٹ جو تھے وہ بیک فٹ والے ہی تھے, ٹھیک ہے. وہ تو اس کی آنکھ بہت تیز تھی, وہ تو اگلے گیند کو اٹھا کے سر کے اوپر سے مار دیتے تھے. زیادہ تر تو وہ بیک فٹ کے تھے. گارڈن گرینیج بیک فٹ پلیئر, ایلن بارڈر, جتنے بھی بڑے نام لیں سارے بیک فٹ پلیئر. اوکے, اب آپ اپنے پاکستان کے پلیئرز دیکھیں, اپارٹ فرام بابر اعظم سارے فرنٹ فٹ کے پلیئر. سب کو کوچز نے یہ کہا ہوا ہے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے. اور بھائی ہمیں جب کہا جاتا تھا آپ نے اس وقت فارورڈ جانا ہے جب اٹس انیویٹیبل. سو کوچنگ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے پیچھے. تو پھر ان کی وکٹیں کیوں اڑتی ہیں فرنٹ فٹ پہ جا کے؟ کن کی؟ یہ جو فرنٹ فٹ پہ جاتے ہیں آپ, ان کے جو گیپس بنتے ہیں. جب آپ وین یو آر کمیٹڈ کہ آپ نے ہر چیز جو ہے فرنٹ فٹ پہ کھیلنی ہے, ایٹ ٹائمز آپ بہت ارلی جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہو وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ لائن کیا ہے گیم کی, اس میں آپ فالٹر کر جاتے ہو. دیکھیں نا ساری دنیا کے کوچز بالرز کو کیا کہتے ہیں, برنگ دا بیٹسمین آن دا فرنٹ فٹ. کیوں؟ دیٹس ویئر ہی از دا موسٹ ولنریبل. تو ہم لوگ جو ہیں ہمارے اپنے بیٹسمینوں کو کیا سکھا رہے ہیں, فرنٹ فٹ پہ آنا ہے. جو بالر کا کوچ بالر کو کہہ رہا ہے ہم اسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. سو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر, کمنگ بیک ٹو ندیم, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر اب ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ ٹو یوز اٹ. اب لے آئے ہیں نا اس کو, چاہے جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں اس کو فیور کیا, ایڈجسٹ کیا, جو مرضی کیا. اب دی اونس از آن پی سی بی ٹو میک ہیم انٹو اے سکسیس. اگر وہ فیل ہوتا ہے, اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتا, تو پی سی بی از ٹو بی بلیمڈ. تو واٹ اباؤٹ دی فائٹ بٹوین مصباح اینڈ مصباح؟ وہ تو دیکھو نا, ابھی جو پیچھے جو سب سے بڑی چیز ہے, اب واپس آ جاتے ہیں, یہ جو ابھی سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, چیف سلیکٹر, آپ نے اپنا پورا سٹرکچر کرکٹ کا چینج کر دیا لاسٹ ایئر. آپ نے ڈپارٹمنٹس کو بند کر دیا, آپ نے کہا ہم کم ٹیمیں کریں گے, اس میں کوالٹی آئے گی. آپ بریک کر رہے تھے نا, ان کو تو کرونا پہلے پڑ گیا, آپ بریک کر رہے تھے نا, اس میں بڑی کوالٹی آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ اس سینٹرل کانٹریکٹ میں آپ کے اس بریک والے سسٹم سے ایک پلیئر بھی جو ہے
وہ سینٹرل کانٹریکٹ نہیں لے سکا. آپ نے PSL والے پلیئر ایک کو دے دیا سینٹرل کانٹریکٹ. جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو پھر آپ آگے کس طرح لے کے جاؤ گے؟ اور آپ کو جو ویژن کسی نے دیا ہوا ہے, جو بھی پیٹرن ہے پاکستان کرکٹ کا, اس نے جو آپ کو ویژن دیا وہ تو یہ تو بات نیچے سے گئی ہے, مجھے پتا ہے نیچے سے گئی ہے بات. کون سی بات؟ یہ جو آپ کے امپلائڈ کرکٹرز تھے, دیکھیں نا, اف یو ریمبر 74 میں عبدالحفیظ کاردار, اس نے کہا تھا کہ ان لڑکوں کی امپلائمنٹ ہونی چاہیے, صحیح, ان کے فیوچر ہے, ان کا کریئر بنے گا. کرکٹ کتنے سال کھیل لو گے یار پیچھے بات پتہ کیا آج کرکٹرز روڈ پہ آگے ہوئے, روڈ پہ آئے نا, ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک سپورٹس مین کی جو ریئلسٹک ایج ہے وہ 35. اوکے, 35 کے بعد اس نے ریٹائر ہونا ہے. اب آپ اپنے بچے کو, یا میں اپنے بچے کو, یا کوئی اور جو سمجھدار انسان ہے اپنے بچے کو, وہ کہتا ہے کہ اوکے پرسو کرکٹ, وہ اگر وہ پرسو کر رہا ہے کرکٹ, تو میں پوچھوں گا اپنے بچے سے کہ یار اس میں سیکیورٹی کیا ہے, آپ کی فیوچر سیکیورٹی کیا ہے؟ اگر آپ 35 سال اگر ڈگری کرتے ہو, آپ ماسٹرز ڈگری کرتے ہو یا کچھ کرتے ہو, یا کوئی بھی ڈگری لیتے ہو کسی چیز کی ایکسپرٹی میں, تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہے 60 سال. اب جو سپورٹس مین 35 پہ ریٹائر ہو رہا ہے, 35 سے 65 وہ چھابڑی لگائے گا. کیوں؟ وہ کیا کرے گا اگر اس نے پیسے نہیں بنائے, اس نے اتنا کوئی سیو نہیں کیا, کما کے پیسے نہیں بنائے, کچھ سیو نہیں کیا, تو وہ کیا کرے گا؟ پیچھے ان کو نا یہ So you're encouraging them into go into the wrong practice. No, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دینا ہے نا. دیکھو نا باقی کرکٹ بورڈ کتنے کو دے دے گا, کون بورڈ؟ تو باقی دے رہے ہیں نا. ہمارا بورڈ کیا ہے یار؟ باقی سارے بورڈ کر رہے ہیں نا, تو ہمارا کرکٹ بورڈ کیا کر رہا ہے؟ آئسولیشن میں بتاتا ہوں نا, یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. ہم نے 2003 میں تھوڑا سا فارمیٹ چینج کرنا تھا, تو میں اس کو اپوز کر رہا تھا. تو اس وقت بڑی بحث ہوئی, تو میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ چینج کرنا ہے تو اب پھر آپ پلیئرس کو پیسے دیں. یہ جو ریجن کے پلیئر ہیں ان کو اس وقت پیچھے 25,000 روپیہ کروایا, 25,000 پلس ان کے TADA کر کے ان کو ایک میچ کو 40-45,000 روپیہ ملنا شروع ہوا ہے فار دا فرسٹ ٹائم. اور اس کے بعد میں نے ایک ڈاکیومنٹ لکھا, ڈاکیومنٹ پورا کیا جو ہماری پروجیکٹڈ وہ تھیں انکمز کرکٹ بورڈ کی, ورلڈ کپ سے جو شیئر آپ کو ملنا تھا, اسپانسرشپ, ٹی وی رائٹس, یہ وہ کر کے ہم لوگ 2007 میں 3 میں لکھ رہا ہوں یہ ڈاکیومنٹ, 2007 میں ہم لوگ 200 کرکٹرز کو 25 لاکھ سے شروع کر کے 80 لاکھ روپیہ پر سیزن دینے کی پوزیشن میں تھے. کیا ہوا؟ نہیں پرومس کیا تھا بھائی. ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح کرنا ہے, کس طرح ہونا ہے, یہ ہوگا, یہ اچیو کریں گے. اور اس کے بعد ہم لوگ پیسہ کہاں گیا؟ یہ کھا گئے. سو مسئلہ یہی ہے نا پیچھے کہ آپ جو ہیں, آپ باقی سارے کرکٹ بورڈز کر رہے ہیں نا. اب آپ نے یہ جو بات کی ہے میچ فکسنگ والی, جب یہ ساری انسیکیورٹیز ہوں گی پلیئر کو, جب وہ اتنا کمائے گا نہیں, اس کی سلیکشن جو ہے, اگر آج اس کی سلیکشن ہوتی ہے, یہ جو آپ نے نیا فارمیٹ بنایا, کل نہیں ہوتی, وہ تو سڑک پہ آ گیا نا. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. ایک انٹرویو میں بھی آپ دیکھیں گے, سرفراز نواز نے تو اوپنلی کہا ہے کہ عطا الرحمان کو وسیم اکرم نے کہا جی کہ تو 2-3 لاکھ روپے لے لے اور یہ کر لے. نہیں پیسے ویسے کو میرا نہیں خیال کہ وہ ویسے ہی وہ مروت میں مارا گیا. اب پیچھے بات سنیں, تو پھر سرفراز اتنی اتھارٹی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی تو اس نے قرآن ٹی وی کے اوپر قرآن اٹھایا کہ کبھی میں نے اس سے پیسہ نہیں لیا. وہ پیسہ کسی اور چیز کے لیے لیا تھا. پیچھے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. آئی جسٹ دیکھو, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے چیلنج ہے جو انہوں نے میس اپ کیا ہوا ہے ابھی تک. دے ہیو ٹو پروو اٹ کہ ہم جو ہیں سیریس ہیں. Why don't the players who are being named, why don't they come and explain it? کیا بھائی ایکسپلین کس کے آگے کریں گے؟ آپ ایک کمیٹی بنائیں. کون؟ پی سی بی بناتا ہے. وہ کمیٹی کیوں بنانی ہے یار؟ پی سی بی نے ڈیسیجن کرنا ہے نا. دیکھو ڈیسیجن کیا ہے پیچھے دیکھیں, کچھ لوگوں نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا, کچھ لوگ اس میں انوالو تھے. اگر آپ اب اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ سچویشن. اگر آپ ڈیلیکیٹ فار سلیم ملک اینڈ عطا الرحمان ون, دانش ون, اینڈ فار دی ادرز اوکے. وہی ایکسپلین کر رہا ہوں نا کہ جن کے ساتھ آپ نے کوئی اور برتاؤ کیا ہے, کس کے ساتھ کچھ اور کیا ہوا ہے, پلس جو جن کو ایک تو وسل بلور جو کہتے ہیں, اٹس اے بیڈ ورڈ. وسل بلور نہیں, جنہوں نے پرنسپل کے اوپر سٹانس لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یا تو آپ کہہ دو نا میچ فکسنگ کرو یار, اٹس اوکے,
ٹھیک ہے, یا پھر جنہوں نے نہیں کی ہوئی آپ نے ان کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے, اکنالج کرنا ہے. اب جو سارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو فیور کرتے ہیں اور کچھ کو شن آؤٹ کرتے ہیں, وہ ریزنٹمنٹ کریٹ کرتا ہے. آپ نے ایک ایسا ڈیسیجن کرنا ہے کہ آپ نے جن کو سزائیں ہوئی ہیں, اگر آپ نے ان کو کرکٹ بورڈ میں لے کے آنا ہے, اور جنہوں نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا ہے, آپ نے سب کو اکٹھا کر کے کچھ نہ کچھ اپنا جو ڈیسیجن ہے بتانا ہے, اپنا جو بھی ڈیسیجن کرنا ہے وہ بتانا ہے. اس کے بعد کسی کو پسند آتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں آتا تو اسے کہو کہ یار یو آر ناٹ اینی لانگر پارٹ آف دا کرکٹ بورڈ. ہاں, آپ اس کے اوپر ڈبیٹ کریں گے پوری, اس کے بعد آپ کنکلوڈ کریں گے. اس کو جب تک آپ سارے بیٹھ کے اس کو کنکلوڈ نہیں کرو گے, یہ چیز بار بار سرفیس ہوگی. لیکن عامر ٹھیک ہے, بار بار سرفیس ہوگی, بٹ اگر پی سی بی آج لے لو پرانے لے لو, کوئی ڈیسیجن لیتا ہے, آپ کی ایک لابی پریس میں جا کے پی سی بی کی ماں بہن کرتی ہے, دوسرے پلیئرز گینگ اپ کر جاتے ہیں, تو پی سی بی کو آپ کہاں چھوڑتے ہیں؟ دیکھو ایک سیکنڈ پیچھے, یہ لابیز کس طرح کریٹ ہوئی ہیں. جب آپ نے کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور آپ نے ہر فیصلہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے, پروز اینڈ کونس دیکھنے کے بعد. مجھے یہ بتاؤ, کوئی بھی لابی آپ کے کتنا بھی خلاف ہو, اگر آپ کرکٹ کی بہتری کے لیے ڈیسیجن کر رہے ہو, کوئی پاگل کا بچہ ہے کہ وہ آپ کو کرٹیسائز کرے گا, اور اس کے بعد جو بھی کرٹیسائز کرے گا نا وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا. ایک چیز جو ہے بینیفیشل ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اور کوئی اس کو اپوز کر رہا ہے, ہی از ایکسپوزنگ ہمسیلف. سو لابیز سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے اپنی ورکنگ کو بہتر کرنا ہے, آپ نے آنیسٹی لے کے آنی ہے, آپ نے فار دا بیٹرمنٹ آف دا گیم ڈیسیجن کرنے ہیں, تب جا کے آپ کی جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا, اس کو بیک کریں گے. اور جو بھی اس کو کرٹیسائز کرے گا وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے, اور اس کو لوگ خود ہی لان تان کریں گے, بشرطے کہ آپ کے ڈیسیجن ویل تھاٹ آؤٹ ہیں, کسی کو انڈیو فیور نہیں دے رہے اور کسی کو نیچا نہیں کر رہے. You'll be fine. Where did we go wrong with سبحان؟ یار مجھے یہ بتاؤ نا, سبحان کیا, سبحان کی تو اتنی لمبی سٹوری ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی احسان مانی صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ ٹی وی رائٹس کے لیے کوئی کمپنی آسٹریلیا سے ہائر کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چکر وہ دے رہے ہیں سب کو, وچ از پرٹربنگ ایکچولی. اب بات یہ ہے کہ وہ, میں صرف آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں یہ کرتے کیا ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ باہر سے کوئی کمپنی پاکستان میں آئے گی جو انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہے, سب سے پہلا پری ریکوزٹ کیا ہے جس کو جو اتھارٹیز ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ یار اسے ہمارے ملک کو فائدہ ہونے جا رہا ہے, وہ ٹھیک ہے پیسوں کا تو ہونا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, آر دے کریٹنگ اینی جابس ان آر کنٹری اور ناٹ, سب سے اٹموسٹ چیز ہے. بٹ اف دے آر گیٹنگ یو گڈ ٹی وی رائٹس دین واٹ؟ نہیں ہے نا, ٹی وی رائٹس نہیں, آپ نے باہر کے ٹی وی کو 10 اسپورٹس کو دیے ہوئے تھے نا رائٹس. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سی جاب کریٹ کی پاکستان میں. 2003 سے ان کے پاس رائٹس ہیں. چینل 9 انڈیا میں آیا, انہوں نے آ کے ان کے کیمرہ مین, انجینئر, ساؤنڈ انجینئرز اور پتہ نہیں پروڈیوسر, ڈائریکٹر سپورٹس کے لیے تیار کیے. اب جدھر بھی آپ جاؤ انڈین پروڈیوسر جا رہے ہیں, کیمرہ مین جا رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ 2003 سے پاکستان میں ہے. یہ احسان مانی نے کبھی ان کو پوچھا ہے, یہ بڈ کمیٹی کا چیئرمین تھا نا, کہ کون سی جابس آپ کریٹ کر رہے ہو پاکستان میں. یار یہ سارے ڈرامے ہیں, انہوں نے ان سب نے نا پاکستان کو جو ہے سم ہاؤ کسی نہ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہوا اپنے گھر کو بھرنے کے لیے. سو اب یہ جو احسان مانی واز ناٹ بریفڈ اباؤٹ واٹ, اباؤٹ واٹس گوئنگ آن. اچھا بریف کی ضرورت ہے, ہی از نیو ٹو دی بورڈ. نہیں میں پرانی بات کر رہا ہوں. اچھا پرانی بات, اوکے. اب یہ نئے ڈرامے کر رہے ہیں. ابھی تو میں آپ سے شیئر کروں گا, مجھے 1-2 ڈاکیومنٹ مل لینے دیں. یہ جو انہوں نے ابھی پی ایس ایل کے اوپر رائٹس دیا ہے نا, وہ بھی ایک مذاق ہے, وہ بھی ایک مذاق ہے. یہ ایک زاہد نورانی ہے کوئی جو ادھر شارجہ والا, یہ ایک کنسورشیم ہے جنہوں نے, آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کرکٹ کو جون کی طرح چمٹے ہوئے ہیں اور ابھی تک خون چوس رہے ہیں, ابھی تک خون چوسنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب چونکہ اس وقت آپ کی انڈیا کے ساتھ سچویشن اس طرح کی ہے کہ اب آپ انڈیا کے چینل کو اگر رائٹس دیں گے نا تو آپ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوگا. اب انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کیا ہے, احسان مانی, جو مجھے خبریں آ رہی ہیں, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. نہیں غلط نہیں ہے, ٹھہر صحیح. احسان مانی اور انہوں نے اب چونکہ نہیں مل رہے, اب وہ انڈیا اور پاکستان کی جو سیریز ہے اس کی پرائس نہیں ہونی. اب وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے بڈ کو کہ جو نئے کنسورشیم یہ طے کر رہے ہیں وہ چھوٹی بڈ سے آئیں گے. یہ پیجے میں آپ کو بتاؤں گا یہ نیکسٹ شو میں, مجھے ڈاکیومنٹس کے ساتھ بتانے آپ بتائیں گے آپ کو. فائنل کوشچن, جی
آپ پوری دنیا میں جا کے کامنٹری کرتے ہیں, پاکستان کے لیے کیوں نہیں کرتے کامنٹری؟ پوچھیں ان سے. مجھے تو لگتا ہے میں نے ان کا پتہ نہیں کیا چرا لیا یار, یا میں ان کا کوئی بھگا کے لے گیا ہوں کسی کو. کیا کٹے؟ یہ تو یہ اس لینگویج میں کہنا ہے اب, کیونکہ ان کو شرم ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ بات سمپل سی ہے یار کہ یہ وہ نا, یہ ایک لابی ہے, ایک لابی ہے, اس کے اوپر بھی میں آؤں گا. نام لیں, کون ہے لابی میں؟ اگلی دفعہ لے دیں گے. ابھی نام لیں. کیوں لے دوں؟ وہ سرفراز کہتا ہے کہ جی راشد لطیف کہتا ہے میں پھر بتاؤں گا, تو کہ میں کہا جی کون؟ یار دیکھو راشد لطیف عرف پھر بتاؤں گا. آپ میں نام لے لوں, آپ کے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے, اس کو پھر ایکسپلین بھی تو کرنا ہے نا. نام لے کے اٹھ کے چلا جاؤں. 2 منٹ آپ کو دیتا ہوں. میں 2 منٹ نہیں, لمبا پورا پروگرام کروں گا. کرو پھر, نہیں بولو, اس کو کنکلوڈ کریں. چلے جی, اب ویسے بھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن میں اسے نکلواؤں گا ساری چیزیں, بیکاز آئی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دس. سچ سچ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے, آئی ڈونٹ کیئر ہو اٹ از ریئلی, بیکاز ہم کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو نہیں پہنچا رہے, وہ ہم پاکستان کو اور پاکستان کے نام کو پہنچا رہے ہیں. ہم نے ویو گاٹ انف از انف. Look after Pakistan, that has always been my slogan. It will remain my slogan as long as I'm alive, because ہم پاکستانی ہیں تو ہم نے پاکستان کا خیال کرنا ہے. Simple as that. Please look after this channel, subscribe to it, look after it. This is your channel. And Amir Suhail, I'm going to get a lot out of him in a few days' time. Khuda Hafiz.